سب سے پہلے نماز میں جب آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے تو آپ اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھیں۔ وہ مقدمہ آپ یہاں پر اب لکھیں گے تاکہ وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو پکا ہو جائے۔ اگر آپ کا مقدمہ کامیاب نہیں تو پھر آپ بندے کو قائل کر سکتے نہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں کم از کم کو 20-25 بندے ایسے ہیں کہ جن کو فقیر واپس لے آیا اللہ کے فضل و کرم سے، کافی کہ تو وہ یہ آپ صاحب بھی گواہ ہیں۔ جب آپ کے پاس بندہ آئے تو آپ گفتگو کا آغاز کس حدیث پاک سے کریں گے؟ وہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ کتاب کا نام مسند حمیدی ہے، اس کی حدیث نمبر 95 ہے، 95۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حبشہ جانے سے پہلے ہم لوگ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں سلام کا جواب عطا فرماتے۔ جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، آپ نے جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں مجھے قریب و بعید کی تمام پریشانیوں نے گھیر لیا، میں وہیں بیٹھ رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو سلام کیا تھا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین میں جو چاہے نیا حکم دیتا ہے، اس نے جو نئے حکم نازل کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، نماز میں کلام مت کرو۔ روایت بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کہاں پر گئے ہوئے تھے؟ حبشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے حضور کو نماز کے دوران سلام کیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ حضور ہمیں پہلے سلام کا جواب عطا فرماتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، میں نے عرض کیا، حضور میں نے آپ کو سلام کیا تھا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں جو مین پوائنٹ ہے وہ ذرا آپ کے ذہن میں رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم حبشہ گئے تھے تو اللہ نے اپنے دین میں کچھ نئے حکم نازل فرمائے، جن میں سے ایک یہ ہے، وہ کیا ہے کہ نماز میں کلام مت کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے نماز میں کلام جائز تھا لیکن اس کے بعد کلام جائز نہ رہا۔ تو یہ ایک حالت ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سرکار نماز میں پہلے کلام فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد کلام نماز میں منع ہو گیا۔ اب مقدمہ سمجھ لیں۔ مقدمہ کیا ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں پہلے تھیں لیکن اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزوں کو نماز سے منع کر دیا۔ اب یہ ایک حدیث ہوگی مسند حمیدی سے۔ دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت مصعب بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ یہ حدیث نمبر ابن ماجہ میں 873 ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ میں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے قریب نماز پڑھی، پڑھتے ہوئے رکوع میں تطبیق کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا، ہم پہلے نماز میں اس طرح کرتے تھے جس طرح تم اب کر رہے ہو نا،
یہ کام ہم نماز میں پہلے کرتے تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، گھٹنوں پر رکھیں، یعنی جب رکوع میں جاتے تو یہ جو اپنے ہاتھ ہیں نا ان کو اس طرح رکھ لیتے، یعنی گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے، اس طرح رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے، لیکن وہ ہے تشہد میں بیٹھتے ہوئے، تو آپ تطبیق کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ اب ہم یہ کام نہ کریں بلکہ اپنے دونوں ہاتھ کہاں پر رکھیں؟ گھٹنوں پر۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب مسئلے دو ہو گئے، ایک وہ پہلے والی حدیث حبشہ والی، اور دوسری یہ کہ نماز میں پہلے اس طرح رکھے جاتے تھے ہاتھ، بعد میں حکم کیا نازل ہوا کہ گھٹنوں پر رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نماز کی حالتیں تو چینج ہو گئیں، ٹھیک ہے، یہ دو حالتیں نماز کی چینج ہو گئیں۔ تو دو حالتیں یہ ہو گئیں کہ ایک کام پہلے تھا بعد میں منع ہوا، اسی طرح تطبیق تھی منع ہو گئی، یہ دو ہو گئیں۔ اب ایک حدیث مشکوٰۃ شریف سے لکھیں، اس کے بعد ہم مقدمہ آپ پر مکمل انشاءاللہ سامنے کر دیں گے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں اس کا نمبر ہے 5227۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جس کو ہم صحیح لکھوائیں گے اس کا مطلب وہ تمام کے نزدیک صحیح ہوگی، اس پر کوئی آپ سے جرا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنایا، قاضی بنایا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کرتے وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اب تم شاید میری قبر پر آؤ گے یا قبر کے قریب سے گزرو گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطائی علم غیب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اب حضرت معاذ ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر نہیں ہوئے، حضور کی زندگی میں وہ مدینہ طیبہ نہیں آئے، گئے کہاں؟ یمن کے علاقے میں۔ اب یہ تین روایات کا مطلب بڑے غور سے سنیے گا، مقدمہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا پھر آپ کسی بھی بات کو سمجھانے میں آپ کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ عبداللہ ابن مسعود جب حبشہ گئے، اب ذرا اس کو کاپی کو بند کریں، بات سن لیں۔ عبداللہ ابن مسعود جب حبشہ گئے تو اس وقت نماز میں کلام بھی جائز تھا، سلام بھی جائز تھا۔ حضرت سعد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں پہلے ہاتھ گھٹنوں پر نہیں رکھے جاتے تھے۔ نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ سے جب یمن گئے تو پھر ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں وہ واپس نہیں آئے۔ اب یہ سمجھیے کہ جو حبشہ گئے، یعنی صرف عبداللہ ابن مسعود نہیں ہیں، وہ کافی سارے صحابہ تھے، وہاں پر حضرت نجاشی کا اسلام لانا وہ سب آپ کو یاد ہے کہ حضرت جعفر طیار نے وہاں پر کیا کیا تھا، انہوں نے سورہ غالباً طٰہٰ کی آیات پڑھی تھی تو نجاشی اسلام لے آئے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یا دیگر صحابہ حبشہ گئے تو نماز میں کلام بھی ہو رہا تھا اور سلام بھی ہو رہا تھا۔ نیٹ کا دور نہیں کہ 1 منٹ میں ابھی یہاں پر بات کریں گے تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ ایک ایک حدیث لینے کے لیے مشہور بات ہے، کسی نے 2 ماہ سفر کیا، کسی نے 3 ماہ تک سفر کیا۔ تو اب ذرا یہ سمجھیے گا کہ جو اس وقت وہاں پر ایمان لائے، کہاں؟ حبشہ میں، جو حبشہ میں ایمان لائے، اب انہوں نے نماز کن سے سیکھی؟ عبداللہ ابن مسعود سے یا جو صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ اب انہوں نے ان کو نماز میں کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا اور سلام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب ان کا جو ادھر رہے، ان کا حضور کی بارگاہ میں آنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا ہم کسی اس تابعی پر، یعنی جو وہاں پر ایمان لائے، کیا ہم ان کے بارے میں یہ گمان رکھیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے صحابی کو دیکھ کر کسی کو غلط مسئلہ بتایا ہو،
یا ساری زندگی وہ تو اسی نماز پر پکے رہے. کس نماز پر؟ جو انہوں نے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. کون سا؟ نماز میں کلام بھی سلام بھی. اب حکم کہاں چینج ہوا؟ مکہ مکرمہ میں. جس طرح وہ حدیث پاک ہم نے مسند مہدی سے بیان کی، سرکار نے فرمایا تم حبشہ گئے تھے تو حکم پیچھے سے بدل گیا، اللہ کے کچھ نئے احکامات آئے تو حکم بدل گیا. تو اب ذرا سمجھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح معاذ ابن جبل جب حضور کی بارگاہ سے گئے، کوئی پتہ نہیں اس وقت حضور کون سے عمل کر رہے تھے اور کون سے نہیں کر رہے تھے. ان کے جانے کے بعد کون سے طریقے اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور کون سے طریقے چھوڑ دیے. تو حضرت معاذ بن جبل نے جو وہاں پر جا کر ان کو نماز سکھلائی یا ان کو مسائل بتائے، تو وہ کس کو دیکھ کر بتائے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اب جو دوبارہ آئے نہیں، ان سے جن جن لوگوں نے نماز سیکھی یا دین کے مسائل سیکھے، تو وہ ساری زندگی اسی پر پکے رہے کہ ہمیں حضور کے صحابی نے حضور کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو تب اس نے آگے اس کو بیان کیا. تو کیا اب ہم کسی بعد میں آنے والا کہ جس نے اس تابعی کو یا صحابی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم ان کی دیانتداری پر شک نہیں کرتے؟ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داود ہیں، تو یہ جتنی احادیث لائیں، ان میں امام بخاری سرکار تک جاتے ہوئے 6 واسطے استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ، کہ میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے فلاں سے سنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس واسطے سے حدیث آئی ہے وہ وہی لوگ ہوں کہ جنہوں نے حضور کی آخری نماز نہ دیکھی ہو. انہوں نے حضور کی آخری نماز، یا وہ صحابی ان تک پہنچے ہوں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو مقدمہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم کسی بھی امام کی، کسی بھی محدث کی دیانتداری پہ شک نہیں کرتے کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی دین کا مسئلہ غلط بتایا. یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح حبشہ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے صحابی کو اس وقت یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اسی پر پکے ہو گئے، اور یہی انہوں نے ساری زندگی آگے مسئلہ بیان کیا. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کسی بندے کو یہ مقدمہ سمجھائیں گے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری پر شک نہیں کرتے، امام مسلم، امام ترمذی، تمام ائمہ کی ہم دیانتداری پر شک نہیں کرتے، اب جب آپ یہ مقدمہ سمجھا لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا کام شروع ہوگا. وہ کیا ہے کہ ہم وہ صحابی پیش کریں گے کہ جن کی رفاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک حضور کے پاس ثابت شدہ ہے. وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. 6 نمبر پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت ہے وہ کب تک ثابت ہے؟ حضور کے وصال تک. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، اور میں نے سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی. حضرت عثمان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، مولا علی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دور سیدنا فاروق اعظم میں جب کوفہ شہر آباد ہوا تو انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے، حالانکہ وہ سارے صحابہ گئے تھے وہاں پر، تو ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی عالم بھیجیں. تو آپ نے فرمایا جو 1000 بندے کے لیے بھی کافی ہے نا، 1000 بندے کے برابر ہے. وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. اب عبداللہ ابن مسعود کہاں سے چلے؟ مدینہ طیبہ سے. دور کون سا؟ سیدنا فاروق اعظم کا. اس کا مطلب انہوں نے حضور کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیکھا، اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی دیکھا. اب ہم حدیث دیکھیں گے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود نے نماز کا کوئی طریقہ بتایا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ صرف رفع الیدین کے متعلق ہے. اس کے بعد جتنی اس پر حدیث ہم نے جمع کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ساری آپ کو لکھوا دیں. تو یہ حدیث نمبر ہے 257. ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 257 ہے.
کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ پس انہوں نے نماز شروع کی تو کیا کیا؟ صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ساری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اس حدیث کو خود امام ترمذی لکھنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی حسن ہے۔ اور صرف اس کو حسن نہیں فرمایا، اس پر جو اگلا کام انہوں نے کیا نا وہ ساری زندگی کے لیے وہ آپ پر ایک احسان فرما گئے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے نا، حضور کے اہل علم صحابہ، تابعین، سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کس حدیث پر؟ کہ پہلی مرتبہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود کی رفاقت حضور سے ثابت ہو گئی۔ جب رفاقت ثابت ہو گئی تو رفاقت کے بعد وہ دور ابو بکر پاک میں بھی رہے اور دور سیدنا فاروق اعظم میں بھی رہے۔ وہ خود کہتے ہیں، سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے عمر پاک کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ سب نماز میں صرف پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ساری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مقدمہ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ اب سمجھا لیں گے آسانی کے ساتھ کہ ہم کسی امام کی دیانتداری پر شک نہیں کرتے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، یہ بڑی مشہور بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی تین امام رفع الیدین کے قائل ہیں اور ایک امام رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی یہ غلط فہمی توڑیے۔ امام مالک بھی رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ تو ہیں ہی ہیں نا، حضرت امام مالک بھی رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مالکی کو دیکھیں گے، یعنی جو حضرت امام مالک کی فقہ کو فالو کرتا ہے، وہ آپ کو رفع الیدین کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اور مزیدار کی بات یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کون سے سن میں؟ یہ بات لکھیں، 80 ہجری میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 80 ہجری میں۔ اور آخری صحابی کا انتقال کون سے سن میں؟ 110 ہجری میں۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 سال تک دور صحابہ پایا۔ عمر کتنی تھی ان کی؟ 30 سال۔ حضرت صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ 30 سال ہیں۔ آپ نے اپنی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ نے 30 سال میں بہت سارے بندوں سے باتیں سنی، بندوں کو دیکھا، یعنی آپ عمر کے اس حصے تک پہنچ گئے ہیں جب سے آپ بالغ ہوئے، جس سے آپ نے کلام کیا، جس کو آپ نے سنا، تو آپ کو ایک ایک بات ان کی یاد ہے۔ وہ 30 سال کا بندہ مچور ترین، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مچور ترین جڑا بندہ ہے نا، وہ دی عمر 30 سال ہوندی ہے۔ تے عبداللہ ابن مسعود کتنی سال کی عمر تک زندہ، صحابی کب تک زندہ تھے؟ 110 ہجری تک۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا؟ 110 ہجری میں۔ اور جو کوفہ میں لوگ رہتے تھے وہ کون تھے؟ وہی صحابہ جو کہاں سے آئے تھے؟ وہ 400 کے قریب صحابہ جن کو حضرت فاروق اعظم نے منتقل کیا کہاں؟ کوفہ شہر میں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں آئے تو اس وقت کون تھا کوفہ میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں۔ انہوں نے کن کی زیارت کی؟ عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت سیدنا انس ابن مالک کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی۔ ٹھیک ہے، یہ کافی سارے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے امام صاحب کی کہ انہوں نے ان کی زیارت کی۔ اب امام صاحب حضور کے وصال کے 69 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ کتنی دیر کے بعد؟ یہ بات لکھیں، یہ آپ کو بڑا کام دے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے 69 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 69 سال کے بعد۔ امام بخاری حضور کے وصال مبارک کے تقریباً 182 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ فرق دیکھیے ذرا، ہمارے امام صاحب کتنی دیر بعد پیدا ہوئے؟
69 سال بعد، امام بخاری 182 سال کے بعد، یعنی 1 صدی پوری، دوسری صدی آدھی بھی گزر گئی اور تقریباً 1.25 صدیاں۔ تو اب جس نے حضور کے قریب کا زمانہ پایا ہے اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی کہ جو 194 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کی دیانتداری پر شک نہیں کرتے۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا وصال مبارک ہے 150 ہجری میں، 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ دوسرے جو مدینہ شریف کے محدث ہیں حضرت امام مالک، ان کا وصال ہے 179، 179 ہجری۔ اب یہ 2 امام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل زمانے میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کا زمانہ پایا وہ دونوں امام رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک کی ایک کتاب ہے، وہ ہم نے آرڈر لکھوایا ہوا ہے، وہ مل جائے گی، المدونۃ الکبریٰ، اس میں حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں سوائے پہلے رفع الیدین کے اور کسی رفع الیدین کو جانتا نہیں ہوں۔ تو جو قریب کے 2 امام ہیں وہ رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، رکوع جاتے اور رکوع آتے اور 2 رکعتوں سے اٹھ کر۔ تو جو بعد کے 2 امام ہیں، یعنی جن کی سن ہجری 2 صدیوں کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری نے تو پیدا ہوتے سار ہی بخاری نہیں لکھ دی۔ کب لکھی انہوں نے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے 16 سال لگے بخاری شریف لکھتے ہوئے۔ تو اب کم از کم وہ 30 سال کے ہوں گے، اتنا انہوں نے علم پڑھا ہوگا، علم لیا ہوگا، تو اس کے بعد 16 سال پھر لگ گئے۔ تو یہ انہوں نے کب لکھی بخاری شریف؟ تقریباً 240 اور 50 کے درمیان۔ تو اب جو بندے یہ کہتے ہیں نماز وہ ہوگی جو بخاری مسلم کے مطابق ہوگی، تو ان سے پہلا سوال آپ کیا کریں گے کہ امام بخاری اور مسلم والی نماز تو ان کے اپنے ابا جی نے بھی نہیں پڑھی، ان کا کیا بنے گا؟ جو کہتے ہیں نماز کون سی ہوگی بخاری اور مسلم والی، تو ان سے کہیے کہ ثابت کر دیں کہ جب بخاری کتاب نہیں لکھی گئی تھی تو کیا امام بخاری کے جو ابا جی نماز پڑھتے تھے وہ تو اس بخاری تو ابھی لکھی نہیں گئی، کیا ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو پیچھے 200 سال کا غیب ہے، عرصہ ہے، وہ تو بخاری سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ان کا کیا بنے گا؟ اچھا ہمیں کہیں گے غوث پاک دی 11ویں بخاؤ قرآن چ لکھی، غوث پاک دی 11ویں بخاؤ حدیث چ لکھی، یہ ہم پر نہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کسی صحابی نے 11ویں کا ختم دلایا؟ تو آپ اب ان سے یہ پوچھئے حضور نے بخاری پڑھنے کا حکم دیا، صحابی نے کہا بخاری پڑھو؟ کیوں جی حضرت صاحب، عامر صاحب بات سمجھ آ گئی نا کہ جو جس طرح کا سوال کرے اس کا جواب بھی اسی طرح کا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن بخاری حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور حضور کے تقریباً 4 صدیاں بعد پیدا ہو رہے ہیں، تو اب یہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ سرکار نے فرمایا 11ویں دعا، تو پھر جواب کیوں ہوئے گا بھی سرکار نے فرمایا بھی بخاری پڑھ کے تو نماز پڑھو؟ ٹھیک ہے، جس طرح کا کوئی بندہ اعتراض کرے انہوں پہلے جواب بھی اسی طرح دا، جس طرح میں